बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तसद्दुक। अपने यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक में बहुत ही खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज मेरे साथ एक शख्सियत हैं जो पेशे के लिहाज से हकीम हैं। इनका हिकमत से खानदानी ताल्लुक है। शुरू से ही इन्हें हिकमत सीखने का बहुत शौक था। अल्लाह ताला ने इन्हें अच्छे असातिज़ा दिए और इनकी तरबियत भी बहुत अच्छी हुई। चुनांचे बचपन से ही अल्लाह ताला ने इन्हें महारत दी और इन्होंने मेहनत भी बहुत की। इस वक्त इनका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है और इनका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है। एक और बात कि अभी जवान ही थे तो एक माहिर नजूम से मुलाकात हुई। रफ्ता रफ्ता उनसे दोस्ती बढ़ती गई, उनकी मोहब्बत और शफकत हासिल होती गई और वो इनके रूहानी बाबा जी बन गए। अल्लाह ताला ने एक ऐसा ताल्लुक बनाया कि उन बाबा जी से इन्होंने बहुत सीखा। और इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि ये नजूम और रमल में पाकिस्तान के बेहतरीन माहिरीन में हैं तो ये गलत ना होगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के टॉप क्लास कॉलमिस्ट और एंकर्स भी इनके हल्के अहबाब में हैं और अगर उनकी तहरीरों और गुफ्तगू में अगर आप कोई मार्फत की बातें सुने तो उसमें भी हकीम साहब का बड़ा किरदार है। इन्हें सेहत का भी बहुत शौक है और तकरीबन 35 मुल्कों का सफर कर चुके हैं। वहां के बाशिंदों से और वहां के इन अमूर के माहिरीन से भी मिल चुके हैं। मेरी इनसे बहुत पुरानी दोस्ती है। मैंने मई 2015 में इनके ऊपर पहला कॉलम लिखा था, अब्दों का जादूगर। नाज़रीन इकराम, मेरे ये दोस्त बहुत ही मसरूफ और इंतहाई बिजी रहने वाली शख्सियत हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेरे नाजरीन का ये इसरार था कि इनसे बिलमुशाफा मुलाकात करवाई जाए और इनके साथ मख्फी अलूम पर, अकल्ट साइंसेस पर बात होनी चाहिए। चुनांचे इनके साथ मैंने एक सीरीज ऑफ वीडियोस रखी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप पसंद फरमाएंगे और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स दिया करेंगे और अपनी आरा का इजहार करेंगे। तो ये शख्सियत है हकीम बाबर साहब। सर, आपको मेरे प्रोग्राम मुर्शद साहब में बहुत मुबारक। और आज हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में सबसे पहले रूहानियत के मौजू पर बात करेंगे। इंशाल्लाह पूरी बात होगी रूहानियत। हकीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रूहानियत बुनियादी तौर पर है क्या? देखिए जी, मेरे नजदीक जो मैंने जितना पढ़ा है, रूहानियत एक खुलूस का नाम है। एक आप साफ गो हैं, दिल के साफ हैं, सच्चाई पे यकीन रखते हैं, अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा है आपको, तो आप रूहानियत के दायरे में दाखिल होंगे। अब मुख्तलिफ मज़ाहिब में रूहानियत का एक अपना अपना वजूद है कि हर बंदा रूहानियत को किस एंगल से लेता है, किस तरीके से रूहानियत में दाखिल होता है, या उसके नजदीक रूहानियत क्या है, या आपको हर मजहब में अलग अलग। आजकल चूंकि हर बंदा समझता है कि वो फलां बहुत बड़ा रूहानी बाबा है, या मैं रूहानियत में दाखिल होना चाहता, कि ये कहने से बहुत आसान है लेकिन ऐसा इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि हम रूहानियत क्यों हासिल करना चाहते हैं, हम रूहानियत के अंदर दाखिल क्यों होना चाहते हैं, कि हम अपने मसले मसाइल आसानी से हल कर सकें। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे कि फलां बाबा बहुत रूहानी है, हम उसके पास जाते हैं तो जाके जो हमारे अल्फाज होते हैं, जो हमारे सवालात होते हैं, वो यही होते हैं जी बाबा जी हमारा फलां मसला हल कर। कि उसके पास शायद रूहानियत बहुत ज्यादा है तो वो हमारा मसला जल्दी हल कर देगा। तो अक्सरियत में आजकल देखिए लोग मायूस होकर वापस लौट आते हैं। ऐसे ही हाँ जी। पहली वजह कि जो लोग मैं बता दूं कि रूहानियत में दाखिल होना चाहते हैं और वो नाकाम क्यों हो जाते हैं, आपका यही सवाल है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप दिल के साफ नहीं, तमाम वो नजायज काम करने चाहते हैं जो अल्लाह ताला आपको इजाजत नहीं देता, तो आप अपने ऊपर एक चादर शराफत की ओढ़ के कहें कि हम रूहानियत में दाखिल हो जाए तो शायद मुमकिन। दूसरा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपने यतीमों को खाना भी खिलाना है और गरीबों की मदद भी करनी है। एक बंदा ये दोनों काम नहीं करता मगर वो रूहानियत में दाखिल होना चाहता। ऐसे अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपने नमाज पढ़नी है,
آپ اکثر لوگ دیکھیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، روحانیت میں داخل ہونا چاہتے، ایسے ہی یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ایک بندہ شارٹ کٹ میں اپنی زندگی جو ہے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے تمام قانون کو کراس کر کے، ایسا ممکن نہیں۔ کئی لوگ جاتے ہیں کہ اگر فلاں بندے کے پاس بڑی روحانیت ہے، ہم جائیں گے تو ہمارے کام ہو جائیں گے۔ 90% وہ اپنے جو کام لے کے جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو میرے پاس لوگ آتے ہیں، آپ ان کی باتیں بھی دیکھیں ذرا، میں کینیڈا جانا چاہتا ہوں، یورپ سیٹل ہونا چاہتا ہوں، بینک سٹیٹمنٹ کبھی بنائی نہیں، اور میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، میری کمیٹی نکل آئی، میرا پرائز بانڈ نکل آئے۔ اس طرح سے لوگ اپنے سوالات لے کے جاتے ہیں، جس کے پاس جا رہے ہیں اس سے امید لگا لیتے ہیں کہ شاید میرے یہ بندہ سارے کام کر دے گا، لیکن شاید نہیں ہوتا ایسے ہی۔ یعنی کہ تمام روحانیت میں ناکامی جو ہو جاتی ہے لوگوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ یعنی کہ ایک بندہ جو ہے اس کی سمت لاہور کی طرف ہے، مگر وہ جانا پشاور کی طرف جانا چاہتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ پہلی وجہ۔ اور آپ دوسرا سوال کریں۔ ایک عام آدمی میں روحانیت اگر واقعی جنرلی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑا زبردست ہے اور یہ بڑا آسان ہے جی۔ روحانیت ہم حاصل کر سکتے ہیں کیسے؟ میں ایک بندے سے کہتا ہوں تم روحانیت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے، خیرات کرو، وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہی نہیں، اس کی بات ماننی نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، لوگوں کو معاف کریں، آپ نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام پسند کر لیں، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور آپ اپنے ارد گرد کے جو حالات جو دوست یار ہیں ان میں وہ دوست رکھیں جو وہ بھی روحانیت کے قائل ہوں اور بالکل صاف ستھرے لوگ ہوں۔ دیکھیں ایک بندہ ہے جو روحانیت میں داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ سارا دن جن لوگوں سے ملتا ہے وہ سارے اور ٹائپ کے لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد جو دائرہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ روحانیت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ روحانیت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ کو اکثر لوگ ملیں گے کہ جو ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، بالکل ایسا۔ ٹھیک ہے۔ میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو وہ گجر خان والے وہ بڑے مشہور ہیں، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ پروفیسر رفیق اختر صاحب۔ انہوں نے دیکھیں ابھی تک اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے، میں آج تک ملا نہیں ان سے، لیکن ان کے جو مرید ہیں یا ان کا جو لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں، یہ کمال کی روحانیت ہے کہ آپ ہر وقت ٹچ رہیں۔ کیونکہ میں اپنا بتاتا ہوں، میں ہر وقت میں سارا دن اگر پڑھتا ہوں تو میں یا کریموں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یا میں یا یغنیہم اللہ من فضلہ پڑھتا ہوں۔ تو میں نے اگر 10-12 سال سے 15 سال یا 20 سال میں اگر سب سے زیادہ کو آیت پڑھی ہے تو وہ یہ پڑھی، یغنیہم اللہ من فضلہ، یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اگر آپ روحانیت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ وہی طریقہ استعمال کریں جو ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھی، آپ نے کوئی ایک آدھا وظیفہ کیا، اور اپنی دوستی میں وہ لوگ شامل کریں جن کو لگے کہ یہ بھی روحانیت والے ہیں، تو آپ جلد از جلد روحانیت میں داخل ہو جائیں گے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ روحانیت میں داخل ہو گئے؟ کہ آپ اللہ کے حضور کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے، آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے۔ یہ روحانیت کی وہ سیڑھیاں ہیں۔ میں آپ کو اس کے چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے آپ کو بتانی پڑیں گی کہ عام بندے کو شوق ہے کہ بابا جی میرے اندر روحانیت آ جائے۔ بابا جی کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم وظیفہ شروع کر۔ بابا جی دریا کے کنارے بیٹھ کے ایک خشک تنے پہ وظیفہ کر رہے ہیں، ایک پرانا سا کوئی درخت ہے، بابا جی اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور وظیفہ کر رہے ہیں۔ وہ بابا جی سے پوچھا، بابا جی کہتے ہیں مجھے تو 10 سال ہو گئے، ساتھ والے ایک اور شاخ ہے، درخت ہے، اس پہ بیٹھو، تم بھی شروع کر دو۔ وہ نیا لڑکا تھا، وہ بھی بیٹھ گیا اور شروع کر دیا وظیفہ۔ اب وظیفہ پڑھتا جا رہا ہے، بابا جی کہتے ہیں دنیا کی طرف نہ دیکھو، وظیفے پہ دھیان دو۔ اب وظیفہ پڑھ رہے، تو دریا کے کنارہ تھا، تو دریا میں ایک بچی ڈوبتی جا رہی تھی، 6 سال کی یا 8 سال کی یا 10 سال سے بچی ڈوب رہی تھی۔ تو وہ کہتا ہے بابا جی بچی ڈوب رہی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں بچی کو چھوڑو، تم اپنے وظائف پہ دھیان دو، وظائف پڑھو، یہ دنیا ہے، دنیا کی طرف نہ دیکھو۔ نوجوان لڑکا تھا، پھر وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔
थोड़ी देर गुजरी तो फिर वही यार, बाबा जी बच्ची डूब रही है। बाबा जी ने कहा छोड़ो, दुनिया पे ध्यान ना दो, वजीफा पढ़ो। तीसरी दफा भी यही हुआ। अब चौथी दफा बच्चे ने उसने लड़के ने किया, क्या किया, तस्बीह बाबा जी को दी और दरिया में छलांग लगा दी। बच्ची को लिया और दरिया के किनारे बचा के ले गया। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि तुमने एक बच्ची की जान बताई है। जब वो लड़का वापस आया तो अहले इल्म लिखते हैं कि उसकी शाख हरी हो चुकी थी माशाअल्लाह। और बाबा जी की दरख्त का तना वैसे कि वैसा खुश्क था। तो उसको पता चला, उसने कहा बाबा जी रूहानियत तो लोगों की खिदमत में थी और आपने मुझे तने पे बिठाई रखा कि तुम पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। रूहानियत में दाखिल होने के बड़े से वाकयात आपके साथ पेश आ जाते हैं, बड़े से तरीके हैं, जिनमें सबसे बड़ा तरीका इंसानियत की खिदमत है। बिल्कुल सही। बड़े लोग आपने देखे होंगे कि वो लंगर देना शुरू कर देते हैं, अल्लाह उन पे दिन दुगनी रात चौगुनी करके दे देता है। कई लोग आपने देखे होंगे कि वो गरीबों की, यतीमों की मदद शुरू कर देते हैं। मैंने एक ऐसे थे, वो हमारे हाजी बरकत साहब हैं, तो उन्होंने फतेह जंग में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी जो एयरपोर्ट में आ गए, तो उनकी औलाद नहीं थी। तो उन्होंने सबसे नेक काम ये शुरू किया कि कोई बच्ची थी, कोई भी बच्ची हो कि इसकी शादी करनी है, तो वो 2-3 लाख 4 लाख दे देते थे, इसकी शादी कर लो। कहता था मैंने, मेरी औलाद तो नहीं। तो देखिए ये एक रूहानियत नहीं थी कि किसी की बेटी को हर महीने एक बेटी की शादी कर देनी। तो पता नहीं उन्होंने कितनी शादियां कराई होंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर रूहानियत के दायरे में आप दाखिल होना चाहते हैं तो खुलूसे दिल के साथ लोगों से पेश आए और अल्लाह ताला की तमाम बातें जो अल्लाह ताला ने हमें कही हैं उनको मान लेना चाहिए। अल्लाह ताला की बातें मानना ही तो रूहानियत है। अगर आपने अल्लाह ताला के कोई अहकामात को मानना ही नहीं है तो हम रूहानियत की सीढ़ी पे कैसे कदम रख सकते हैं। बिल्कुल सही। तो रूहानियत की तमाम सीढ़ियों को अगर आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं एक एक करके, तो आप अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को मानें कि आपने खिदमत खलक करनी है, आपने लोगों को माफ भी करना है और आपने कोशिश करनी है कि जो कमाया है उसमें से अल्लाह ताला ने जो कहा है, जैसे कि 5वें सूरत की पहली आयत है कि जो भी आपके पास माल है उसे 5वां हिस्सा खराब कर। हम मुसलमान रूहानियत के बड़े शौकीन भी होते हैं और रूहानियत के दायरे में दाखिल भी होना चाहते हैं। तो सदक साहब, क्या हम मुसलमान ही दाखिल होना चाहते हैं? एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल यही था कि क्या रूहानियत का तल्लुक सिर्फ इस्लाम से? बिल्कुल भी नहीं। मैं पहली दफा बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया गया तो वियना का कदीम चर्च शहर में वाक़ है जो सन 1365 में बना था, और वीन यूनिवर्सिटी भी है, वियना यूनिवर्सिटी, जिसके 10 प्रोफेसर नोबेल प्राइज याफ्ता है। तो ये 2 चीजें वियना की देखने वाली थी। ऐसे तो वियना बहुत ही कदीम और खूबसूरत है। तो मैं वियना संडे वाले दिन गया तो सुबह चर्च में सारे लोग ही देखने जाते थे, पुराना चर्च। तो उसके बाहर एक बाबा जी थे, तो उनकी इतनी इतनी दाढ़ी थी, तो वो व्हील चेयर पे बैठे थे, तो वो लोगों को दम भी कर रहे थे, दुआएं भी दे रहे थे। तो मैंने ये यूरोप में एक अजीब नजारा देखा। रूहानियत हर इंसान के अंदर है, हर मजहब में आपको रूहानियत मिलेगी। क्या मैं आपको बताऊं कि पेरिस में या जर्मनी में जो यहूदी हैं उनकी इतनी इतनी दाढ़ी है और वो तस्बीह पढ़े होते हैं। अल्लाह ही पढ़ते हैं ना, वो भी तो पढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे रूहानियत में हमारे पड़ोस मुल्क में जो हिंदू मत है, हिंदू मजहब है, देखिए हिंदू मजहब मूसा अलैहिस्सलाम से 200 साल पहले का, यानी कि आज से 3500 साल पहले से हिंदू मजहब है। तो उनमें रूहानियत नहीं, इल्म ज्योतिष के वो माहिर नहीं, वो सारी उम्र तस्बीह पे नहीं गुजार देते। ठीक है। और उनका एक मंदिर है कश्मीर में कि जहां बर्फ पड़ती है तो वो जाते हैं उधर, नंगे जाना होता है, वो जाके मर जाते हैं। लेकिन देखिए रूहानियत के लिए वो उधर जाना जरूर चाहते हैं। जबकि ये मालूम है कि मौत ही मौत है। हाँ, लेकिन वो नंगे जाते हैं, बर्फ के ठर के मर जाते हैं। और तो आप देखें कि इस्लाम में और दीगर मज़ाहब में रूहानियत मौजूद है। ज़रतशत ईरान जो आपकी पूजा करते हैं रूहानियत की माहिर है। किसी बच्चे को दम करना, हम इस्लाम में आयात पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के नाम पढ़ते हैं, दम कर देते हैं,
اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا. ایسے ہی کیا دوسرے مذہبوں میں نہیں ہوتا؟ تمام مذہب اس چیز کے قائل ہیں کہ کچھ اچھے نیک الفاظ کسی کو پڑھ کے آپ پھونک مارے تو اس کو شفا ہوگی. پتہ ہے آپ کو کہ پیرس میں حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ آپ پانی کی 2 بوتلیں لے لیں, ایک بوتل پہ روزانہ خوبصورت الفاظ نچھاور کریں, یہ پانی بہت اچھا ہے, یہ پانی بہت صاف ہے, اور ایک کو گندا کہنا شروع کر دیں. اور جس کے اوپر آپ پانی صاف ہے, بہت اچھا ہے, اس کو 3 ماہ بعد آپ پئیں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا, دوسرے کا اور ہوگا. الفاظوں کا کمال. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک مذہب ہے بدھ مت, گوتم بدھ کا مت کہتے ہیں تیری مت ماری گئی عقل کو. تو بدھ مت کے پیروکار جو ہیں, دیکھیں مراقبے میں پوری دنیا میں سب سے آگے نہیں, وہ ایک علیحدہ مذہب ہے, لیکن دیکھیں وہ جنگلوں پہاڑوں میں ایک کپڑا جسم کے اوپر لپیٹ کے تو وہ آرام سے زندگی گزار دیتے ہیں. جہاں مرضی مراقبے کی حالت میں چلے جاتے ہیں. میڈیٹیشن, مراقبہ, وہ پوری دنیا میں اس کو عام کر گئی. تو یہ بھی ایک روحانیت ہے. تو آپ بدھ مت میں دیکھیں یا یہودیوں میں دیکھیں, عیسائیوں میں دیکھیں, مسلمانوں میں دیکھیں, ہندو مت میں دیکھیں, زرتشت کے ماننے والوں کو دیکھ لیں, یا چائنا یہ جو لاما ہیں بدھ مت کے ان کو دیکھ لیں, وہ بھی ان تمام روحانیت کے ماہر ہیں. ہر مذہب میں روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت ہر انسان کے اندر ہے, وہ اپنے اندر سے جگانی ہے, وہ کیسے جاگے گی؟ روحانیت کے دائرے میں آپ نے اپنے من کو داخل کرنا ہے. من داخل ہو گیا, جیسے وہ لوگ ایک ہے نا چھوٹا سا, میرے من میں بسے ہیں شنکر, میں کیوں پوچھوں پتھر کنکر. وہ شارٹ پہ پہنچ گیا بندہ کہ میرے من میں ہے نا سارا کچھ, پتھر کنکروں کو میں کیوں پوچھوں. کسی کی شیپ بنا لینا وہ اس کے خلاف ہو گئی. تو یہ ہے ہر مذہب میں روحانیت پائی جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھنستے یہاں پہ ہیں کہ ہم روحانیت کو کس حد تک مانتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کسی چیز کے ماننے میں اور اس کے اندر داخل ہونے میں بڑا فرق ہے. یعنی کہ میں اسلام کو مانتا ہوں, آپ بھی اسلام کو مانتے ہیں, بڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میں ایک مسلمان ہو گیا ہوں, میں اسلام پہ پورا یقین رکھتا ہوں. اب سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ یقین رکھنا کافی ہے نہیں, میں اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, یا میں نے قرآن پڑھنا ہے, میں نے صدقہ دینا ہے, میں نے زکات دینی ہے, میں نے کسی کا حق نہیں کھانا. بالکل صحیح بات. وہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اس پہ مکمل عمل کرنا ہے. پھر عمل ہو گیا تو وہ روحانیت میں تو داخل ہو گیا نا. اب ہم کس چیز کو کس حد تک مانتے ہیں, ادھر آ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم روحانیت میں کتنا آگے ہیں, کتنا پیچھے ہیں, دنیاوی معاملات میں کیسے ہیں. اب اگر ہم نے غرض کی نمازیں ہی پڑھنی ہے تو پڑھ لیں جتنی پڑھنی ہے, بغیر غرض کے تو ایک ہی نماز بہت ہے نا. بالکل صحیح بات. تو اگر نمازیں غرض کی پڑھنی ہے تو پڑھتے جائیں, پھر کیا فرق پڑتا ہے. اب غرض کی نمازیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں جی وظیفہ بتائیں میرا فرسٹ بانڈ لگ جائے. میں کہا مسئلہ یہ ہے تم نے صرف اس لیے وظیفہ پڑھنا ہے کہ بانڈ لگ جائے, پسند کی شادی ہو جائے. ویسے لڑکی کو کہیں نماز پڑھنی ہے تو اس کو میری بات بری لگتی ہے. اگر میں اسے یہ کہہ دوں کہ تیرے پسند کی ہی شادی ہوگی تم یہ پڑھو, تو یقین کرو وہ دن رات پڑھتی رہتی. تو یہ غرض کی نمازیں اور غرض کی باتیں جب ہم چھوڑ کے صرف اللہ ہی کی بات کرتے ہیں تو ہم روحانیت کی پہلی سیڑھی چڑھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ کافی مثالیں دیں, کوئی اور روحانیت کے حوالے سے کسی بیرون ملک کے مشاہدے سے کوئی اور مثال دینا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونان کی ایک بہت مشہور میں آپ کو وہ سٹوری بتاتا ہوں, کہاوت ہی سمجھ لیں کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا, ایسے ہمارے اوپر کالا علم ہو گیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہو گیا ہے تو وہ حد سے زیادہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ میرے پہ جادو ہو گیا, میرے پہ جادو ہو گیا. اب ان کا بچہ سیڑھی سے بھی گر جائے تو وہ کہیں گے جادو ہو گیا. پنجابی چند میں پہنچا سیکٹر پھنس جائے, میرے پہ جادو ہو گیا. دودھ کا گلاس گر گیا, میرے پہ جادو ہو گیا. اچھا ویسے بلب جل گیا, جادو ہو گیا. ان کو ہر چیز میں جادو نظر آتا ہے. تو وہ جادو ان کے ہوا نہیں ہے, ان کے دماغ میں سوار ہو گیا.
ہم جب تک کسی چیز کو جتنا مانتے ہیں اتنا ہی ہماری زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. بیرون ملک کا آپ نے نام لیا, مجھے یونان کی مثال یاد آ گئی. 2 بھائی تھے اور ایک جو تھا وہ دیوتا کو پوجتا تھا اور دوسرا بھائی جو تھا وہ دیوتا کے خلاف تھا. اب ایک بھائی روزانہ صبح اٹھ کے دیوتا سے پیسے, دولت, شہرت, عزت مانگتا ہے, سب کچھ مانگتا ہے. دوسرا بھائی اپنا جوتا اتار کے اسے کے سر میں 7 جوتے مار دیتا ہے. اب وہ جو پوچھتا ہے وہ بڑا تنگ ہے. وہ کہتا ہے اس کے نام میرے دیوتا کو جوتے مارا کرو. کہتا نہیں, میں تو اسے جوتے ماروں گا. اب ایک دن اتفاق ہوتا ہے, ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ جو دیوتا تھا وہ اس کے بھائی کی خواب میں آ گیا. وہ جو پوچھتا تھا اس کی خواب میں آیا. کہتا ہے کہ اگر آپ کے بھائی نے میرے سر میں جوتے مارے تو میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا. اس نے کہا جی میری ٹانگ دیوتا جی کیوں توڑنی ہے, آپ میرے بھائی کی ٹانگ توڑ دیں. کہتا اس کی ٹانگ کیوں توڑ دوں, وہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے کہ وہ کسی چیز کو ماننا کتنا ضروری ہے. کہ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو اکثر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آج کا دن اچھا نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ہم نے مان لیا کہ اچھا نہیں ہے تو دن کو کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی. تو اگر صبح ہم یہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے آج کا دن بہت اچھا گزرے گا, آج کا کاروبار بہت اچھا ہوگا, تو مجھے امید ہے کہ وہ دن بہت اچھا گزرے گا. تو ہم اکثر چیزوں کو جو نیگیٹو ہوتی ہیں ان کو مان لیتے ہیں, ان پہ عمل شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے اندازہ ہے کہ ہمیں پھر نقصان ہوگا. حکیم صاحب یہ فرمائیں کہ روحانیت میں کوئی آخری منزل بھی ہوتی ہے؟ بالکل. روحانیت میں ایک میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, یا روحانیت میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ روحانیت کی آخری منزل پہ تھے یا ابھی بھی ہیں, کہ جو اللہ کے حضور جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے, میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو اب بھی موجود ہیں, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس بچے پہ اپنا کرم عطا فرما, تو ہو جاتا ہے. کسی کی بیٹی کے لیے دعا کریں تو وہ ہو جاتی ہے. تو میں نے اس طرح کے بڑے لوگ دیکھے ہیں, اور اس کے پس پردہ کہ ان کے اندر یہ روحانیت کیسی آئی, تو میرے وہ پہلے والے ہی سارے وہ باتیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ساری بات مان لینے سے کیا آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور قبول ہو جاتے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. جی میرے ناظرین کے لیے آپ کو ایک خاص پیغام دینا چاہیں کس حوالے سے؟ روحانیت کے حوالے سے. ہاں جی, روحانیت کے, ہاں جی جی پورا کریں سوال. اور اس پہ عمل کرنے کے حوالے سے. جی میں آپ کے جتنے آپ کے چینل سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں سب کے لیے یہ چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ روحانیت کے دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اپنے دل سے ماننا بھی شروع کر دیں اور ان پہ عمل بھی شروع کر دیں, اور کہ یہ اس چیز پہ کم جائیں کہ فلاں کے پاس بڑی روحانیت ہے, فلاں کے پاس بڑی روحانیت ہے. آپ کے اندر کتنی روحانیت آپ یہ دیکھیں. اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے. جب وہ کسی پہ کرم کرتا ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں واہ, دنوں میں اس کے نصیب پھر گئے. یہ اللہ کا کرم ہے. اور اللہ کرم انہی پہ کرتا ہے جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں, جو مسلسل اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ یا اللہ پاک میرا فلاں کام ہو جائے گا, یا اللہ مجھ پہ کرم کرے گا. کافی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا, انشاءاللہ اللہ کرے گا. میں کہتا ہوں بندہ 3 دفعہ یہ بھی کہہ دینا روزانہ کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا تو اس کے آدھے کام ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ روحانیت میں داخل ہونا چاہتے ہیں, ایک تو یہ چینل جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو لائک وہ سبسکرائب ضرور کر دیں, اور اس کے بعد جتنی ویڈیو ہیں وہ ضرور دیکھ لیجیے گا, تو آپ کو روحانیت کے اندر داخل ہونے کی مکمل طریقہ کار کا پتہ چل جائے گا. حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. امید ہے آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے گی. اللہ حافظ. اللہ